سورۃ الانعام میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی پتا بھی کسی خشکی کی جگہ پر یا سمندر میں ٹوٹے کسی درخت سے یا زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ پھوٹتا ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم سے، اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں یہ لکھ لیا ہوا ہے. یہ اللہ کا علم اتنا کامل ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ اس لیے کہ مت کفے افسوس ملو اس بات پر جو تم سے جاتی رہی. کوئی تکلیف آئی، کوئی نعمت چھن گئی تو اس پہ افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ شیخی بگاڑو اس نعمت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ جتنے شیخی بگاڑنے والے ہیں، اتراتے پھرتے ہیں، یہ پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ میں یہ لکھ لیا تاکہ تمہیں اس کا غم نہ ہو. یہ تمہارا مقدر تھی. تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تقدیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے طے ہے وہ کبھی ٹلنی نہیں ہے. صرف وہی تقدیر ٹلتی ہے جس کے بارے میں تقدیر میں ہی پہلے لکھا ہوا ہے کہ اس تقدیر کے اگینسٹ وہ مجھ سے دعا کرے گا اور یہ تکلیف میں اس سے ٹال دوں گا. ہر تکلیف نہیں ٹلتی جناب، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہی تکلیف ٹلے گی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کیا ہے کہ ہاں اس کو میں ٹال دوں گا. لیکن کچھ تکلیف ایسی ہیں جو اللہ نے آپ کی نہیں ٹالنی، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک بڑی زبردست حدیث ہے، اور المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے حضرت ابو ذر غفاری کے چیپٹر کے اوپر یہ حدیث لکھی ہے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی جو ہے وہ غموں سے عبارت تھی. تو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کا جو چیپٹر بند ہے نا، اس کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے جو ترمذی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائشیں اور تکلیف اپنے انبیاء پر ڈالتا ہے. اس کے بعد ان پر ڈالتا ہے جو انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ذکر صحابہ اہل بیت کا نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد محبوب ہے، اور پھر اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انسان تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے اور جب دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو بالکل پاک و صاف ہو کر اٹھتا ہے. یہ بعض اوقات اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، بعض کے لیے تو ان کی غلطیوں کا وہ کفارہ بن جاتی ہیں تکلیف، اور بعض کے لیے ان کے درجات بلند ہونے کا سبب بن جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ تکلیف والا رکھا ہوا ہے جی، اس سے تو جان نہیں چھوٹنے والی. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ ایٹیچیوڈ ہمارا ہونا چاہیے، ادروائز تو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے. دنیا تو پھر غموں سے عبارت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی زندگی میں مختلف غم رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ غم اسے آنے ہیں. تقدیر میں اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ٹلتی نہیں ہیں. ہاں، کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے. اب یہ دو بڑی چیزیں ہیں. رزق میں ہر چیز ہے، صرف مال و دولت نہیں، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے. اللہ کی ہر نعمت رزق ہے. تو جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، یعنی اس میں برکت کر دی جائے یا اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. کام بڑا مشکل ہے. تعویذ دھاگے تو لوگ رشتہ داروں پہ کرواتے ہیں، حسن سلوک نہیں کرتے، باہر کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ جیلسی فیکٹر ہوتے ہی رشتہ داروں میں. شریکہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا شریکہ ہے، وہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شریک کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ایک کامنلی، یعنی وہ چیز جہاں پہ کامن انٹرسٹ آ جاتا ہے وہاں پہ پھر جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. اور ظاہر ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف دو میٹھے بول ہی بولنے ہیں. مراد یہ کہ آپ فائنینشلی ان کی ہیلپ کریں. اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر تو سب سے بڑا ایشو ہی جو ہے وہ اکانومی بنا ہوا ہے. تو اس قسم کا آپ حسن سلوک کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت اور آپ کی عمر میں بھی برکت کرے گا. تو یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ تقدیر میں ڈیسیژن چینج ہوتے ہیں.
وہ حدیث تو اصول محدثین پہ ضعیف ہے کہ صدقہ جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے یا مصیبت کو ٹال دیتا ہے، لیکن اس کو یہ سپورٹیو یہ حدیث ہو جاتی ہے بخاری مسلم کی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے یا اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے گا۔ باقی دعا کے حوالے سے کبھی بھی بے نیازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بھی میری عبادت سے تکبر کریں گے، اور عبادت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہی دعا سے ریلیٹڈ جو آیت ہے سورہ غافر کی، جسے سورۃ المؤمن کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 60، یہ تلاوت بھی کی جو جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر حضور نے یہی آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ بھی میری اس عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دعا آپ نے مانگنی ہے، چاہے اس کا رزلٹ جو بھی نکلے، اور یہ بھی یاد رکھیں دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن وہ 3 موڈز میں چلی جاتی ہے۔ وہ جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، مشکات میں حدیث موجود ہے کہ دعا کبھی رد نہیں جاتی، یا تو جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے، یا اس دعا کے بدلے کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا آپ کو کوئی اور بہتر چیز دے دیتا ہے، یا پھر وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھ دی جاتی ہے، اس کے اگینسٹ نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ دعا خود عبادت ہے نا، تو عبادت کے اگینسٹ نیکیاں تو ملیں گی۔ تو کبھی بھی دعا خالی نہیں جاتی۔ ہاں، اس لیے دعاؤں سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے جو شخص دعا سے کنی کتراتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مبارک زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، کسی موقع پر کوئی دعا نہیں چھوڑی۔ ٹوائلٹ میں بھی گئے نا تو بخاری میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہاں، ٹوائلٹ سے باہر نکلے ہیں تو غفرانک، مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو دعا، مسجد سے نکلے ہیں تو دعا، ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے تاکہ آپ کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا رہے۔ تو دعاؤں سے اپنے آپ کو کبھی بے نیاز نہیں کرنا، یہ دعا ہماری ضرورت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور ایسا حکم ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 186 ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا تو آپ فرمائیے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ یہ رشد و ہدایت پا سکے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ مجھ سے دعا مانگے۔ وہ ٹھیک ہے، جامعہ ترمذی میں 2 احادیث موجود ہیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا۔